الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے شیدائیوں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مسلک پر چلنے والوں، سرکار حضور مجاہد ملت کے نصیحتوں پر عمل کرنے والوں، آئیے ہم آپ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و نادر جانتے اور مانتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھی بلند آواز اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کون کہتا ہے دنیا میں عاجزی ماں باپ ہیں؟ کون کہتا ہے دنیا میں عاجزی ماں باپ ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہیں. جو چمکتی ہیں گلابوں کی طرح اولاد میں، جو چمکتی ہیں گلابوں کی طرح اولاد میں، گلشن قدرت کی ایسی تازگی ماں باپ ہیں. گلشن قدرت کی ایسی تازگی ماں باپ ہیں. آئیے اور ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھی بلند آواز اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، آپ تماموں کو معلوم ہے باخوبی ہم جہاں پر آج شامل ہوئے ہیں یہ کسی ایرو غیرو کی مجلس میں نہیں بلکہ اللہ والے کی محفل میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مہمان رسول جو ہے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے علم و فن کو مکمل ادا کرنے کے حاصل کرنے کے بعد جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی بن کر نکلتے ہیں. جب کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ استعمال کرتا ہے تو انہی مدارسوں کے بچے بڑے دست میں جھوم کے کہتے ہیں غلام احمد رضا کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، امام احمد رضا کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو. ارے پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. حضرات، وقت بہت کم ہے. تقریر تو کرنے کے لیے 4-5 گھنٹہ کر دیا جائے گا مگر وقت اجازت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے مفتی حضرات جو ہیں جو وہ انٹرنیشنل خطیب ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل شاعر اسلام میں بھی حاضر ہیں. ان سے آپ نعت کلام سنیں گے اور بڑے بڑے خطیبوں سے بیان سنیں گے. آئیے، جو میں نے ابھی قرآن شریف کا جس آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے جو اچھے ادب و اخلاق والے لڑکے ہوتے ہیں، جو اپنے خاندان والوں کا تعلق اچھا ہو، جن کے اچھا ہوا کرتا ہے، جن کے خاندان والوں کا نسب نامہ بہترین ہوا کرتا ہے، جب اس آیت کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مذہب اسلام میں جب داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب اس آیت کا تلاوت کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے قریب جاتے ہیں. جانے کے بعد اس کی محبت کرتے ہیں، اتنی طرح محبت کرتے ہیں، ان کی اس طرح جو ہے خدمت کیا کرتے ہیں، کسی طرح کی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں. جب ان کو دولت سے محنت ان کی جو ہے خدمت کرنا پڑتا ہے تو اپنا رقم اپنا جیب سے نکالتے ہیں، ماں باپ کی محبت میں اس کے لیے جو ہے وقف کیا کر دیتے ہیں. جو دولت اپنے لیے عیش و آرام میں ضرورت پڑتی ہے اس کو جو ختم کر دیتا ہے، اپنا عیش و آرام کی زندگی کو جو ہے زمین پر دفنا دیتا ہے. آیت قرآن کے مطابق اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے. آؤ مطالعہ کرتے ہیں وہ بچہ کون ہوتا ہے جس کا باپ جو ہے شراب پینے والا ہوتا ہے؟ کیا اسی کے گھر میں وہ بچہ ملتا ہے؟ وہ بچہ کون ہوتا ہے جس کا باپ زناکاری میں مبتلا ہو؟ کیا ان کے گھر میں وہ بچہ ملتا ہے؟ آؤ ہم مطالعہ کریں وہ بچہ کس گھر سے پیدا ہوتا ہے جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے. آیت قرآن کے مطابق ماں باپ کی محبت کرتا ہے، ماں باپ کی جو ہے جان و مال سے خدمت کیا کرتا ہے. وہ بچہ کہاں سے ادب پاتا ہے؟ جب مطالعہ کرتے ہیں تاریخوں کا، جب ہم دور حال کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے وہ حبیبی خان کہاں سے ملتا ہے جو قرآن کو جو ہے اپنے سینہ پر مکمل یاد کر لیتا ہے.
جو قرآن کو اپنے سینے پر مکمل یاد کر لیتا ہے وہی آگے چل کر اپنے ماں باپ کی جو ہے محبت کرتا ہے. پھر آگے چلو ذی القربی والیتامی والمساکین. اب یہ بچے جو اپنی ماں باپ کی خدمت سے فارغ ہو چکے ہیں, اب اپنے گھر میں جو ہے ماں باپ سے خدمت کر کے فارغ ہو چکے, اب گھر سے باہر نکلے ہیں, راہ سفر میں ہے, کوئی اپنی ضرورت سے جا رہے ہیں کہیں کچھ سامان لینے کے لیے, مگر کسی کو جو ہے غمزدہ دیکھا ہے, کسی کو مصیبت میں دیکھا ہے تو اس کے لیے مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے, کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا رہا ہے, کوئی کپڑے پہننے سے لاچار ہے تو اسے اچھا سے اچھا لباس پہنا رہا ہے. مگر یہ بچہ کون ہے؟ یہ وہی بچہ ہے جو تعلیم علم حاصل کیا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا اگر علم ہی نہ ہوگا تو عمل کیا ہوگا, اگر علم ہی نہ ہوگا تو عمل کیا ہوگا, سنسان بیابان میں شجر ہی نہ ہوگا تو پھل کیا ہوگا, شجر ہی نہ ہوگا تو پھل کیا ہوگا. اب آئیے اس شعر کو بھی آپ دیکھیں. شجر سے مراد آج کے دور حال میں ایک خانقاہ حبیبیہ ہے جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک درخت بنا ہوا ہے, جڑ زمین سے لگا ہوا ہے, مگر ان کی شاخیں جو پھول برسا رہی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے آسانی اور ادب و اخلاق کا جو ہے بہترین طریقہ سیکھنے کی جو ہے چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کو کرتا ہے, اور آگے بڑھ کر جو ہے مذہب اسلام کی کام کرتا ہے, سنت رسول کا پرچار کرتا ہے, ادب رسول کا پرچار, ادب و اخلاق رسول کا پرچار کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ میری ماں بہنوں ادب و اخلاق میں آؤ, اپنی ساس کی بھی تم قدر کرو, جس طرح اپنی ماں کی قدر کیا کرتی تھی اسی طرح اپنی ساس کی بھی قدر کرو, جس طرح تم اپنے باپ کی قدر کیا کرتی تھی اسی طرح تم اپنے شوہر کے بھی قدر کرو. مگر ہاں مسلمانوں آؤ, جب اسی آیت مقدسہ کو وبالوالدین احسانا کو عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے جب پڑھا تھا, پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ماں باپ سے جو ہے صرف یہ نہیں کہا تھا امی صرف دعا کر دینا, بلکہ نہیں, ماں باپ کے ہر فرمان کو, ہر حکم کو جو ہے اپنے سر کو جھکا کر تسلیم کرتے تھے, کرنے کے بعد جو ہے اس پر عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ غوث اعظم جو ہے ایک مرتبہ اپنی امی جان سے طلب کرتے ہیں, امی جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو نبی نے فرمایا تھا, تو جو حدیثوں میں آیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضلکم من تعلم القرآن وتعلم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا اور بہترین اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس کے پر عمل کرتے ہوئے میں اچھا تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی امی نے کہا تھا بیٹا تو جا رہا ہے بات صحیح ہے, مگر ہاں کچھ تیرے لیے ضرورت چاہیے, کچھ دولت بھی چاہیے, میرے پاس 80 اشرفیہ ہے ان میں سے 4 تجھے دیتی ہوں, مگر ہاں وقت زیادہ نہیں ہے مسلمانوں, میں 100 میں بیان کر رہا ہوں, 40 دیتی ہوں, مگر ہاں اس کے ساتھ ایک نصیحت کرتی ہوں کہ راستے میں کوئی بھی مصیبت پڑے تو تم اسے جو ہے سر سے ٹال دینا, غمگین نہ ہونا, دولت سے اگر مصیبت ٹالنا پڑے تو ٹال دینا, زبان سے ٹالنی پڑے تو ٹال دینا, مگر جو ہے زبان سے جھوٹی جملہ مت بولنا, جھوٹا الفاظ مت نکالنا, جھوٹ مت بولنا. ایک کہہ کر ان کی امی نے اجازت دے دیے. سرکار غوث اعظم بغداد جانے والے قافلوں کے ساتھ جو ہے ہم سفر ہو جاتے ہیں. چلنے کے بعد تھوڑی دور کے بعد جو ہے ڈاکو پر حملہ کرتا ہے, کرنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھیوں کے ہم ساتھیوں کے تمام اسباب کو چھین لیتا ہے. چھیننے کے بعد عبد القادر کے پاس ایک شخص آتا ہے, آ کر کہتا ہے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو سرکار عبد القادر فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. اتنا سننے کے بعد اس نے کہا شاید کہ غلط کہتا ہوگا, جھوٹ بولتا ہوگا, اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں, ایک لباس پہنا ہوا ہے, کہاں سے 40 اشرفی ہو سکتا ہے. وہ چلا گیا. دوسرا آیا وہی سوال وہی جواب, تیسرا آیا وہی سوال وہی جواب ہوا. تو وہ غصے میں اسے پکڑا اور عبد القادر کو لے کر جو ہے اس کے سردار کے پاس پہنچا. تو اس کے سردار نے بھی جب طلب کیا تو وہی سوال وہی جواب ہوا. ہونے کے بعد اس کے سردار نے کہا اگر ہے تو حقیقت میں وہ کہاں ہے. اتنا سننے کے بعد سرکار عبد القادر نے اپنے جو ہے کنواں کو پھاڑا. پھاڑنے کے بعد جو ہے اس کے بغل سے 40 اشرفیہ رکھ دی. رکھ دینے کے بعد وہ سردار جو ہے سر کے بل سرکار عبد القادر کے قدموں تلے پڑھا اور کہا اے بچے جب تیرا ادب و اخلاق یہ ہے کہ اشرفیہ تیرے پاس 40 ہے اور جو ہے ان کے پاس جو ہے کسی کے پاس 10 ہے, کسی کے
पास भी से सबों ने अपना सामान दे दिया, मगर उन्होंने जो है हिफाजत करने की बहुत कोशिश की है, मगर छुपा नहीं पाया। मगर तुम इस जगह रखे थे, इस जगह पर तुम इसी जगह पर उसे महफूज कर रखे थे कि मैं हरगिज नहीं ले पाता, मगर तुमने उसे मेरे पास रख दिया। माजरा ये समझ में आता है कि तुम्हारा खानदान अच्छा होगा। हकीकत बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तो इतना सुनने के बाद सरकार अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी इरशाद फरमाते हैं, ये मेरी माँ की नसीहतों का सिला है।